بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی سب دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زر خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہوں نے روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرنے لگے اور ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا، وہ روٹی کے ساتھ بچے کا پخانہ صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، ایسا نہ ہو خدا تیرے اوپر اپنا غضب کرے اور تجھ سے یہ نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ نہ مجھے تم ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے کوئی قوت، گویا کہ مجھے تم ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کاروں پر اپنا غضب ڈالا۔ پانی جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے چھین لیا، قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی غذا بھی ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے معنی ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت قحط ان کی بدحالی کی حالت میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی نفی کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر 2 پہاڑوں کے درمیان بند بنایا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی یہاں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، کہتے ہیں کہ کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد تھے اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اختیار لوگوں نے غریبوں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے احمقانہ التماس بھی کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے،
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں اور بے نوا لوگوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ، تاکہ تہیے دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح زیادہ سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تو تواریخ کے مطابق ان لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے بند دیواروں کے اندر گھس کر دیواروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارش زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آئے اور اس بند میں بہت سا پانی جمع ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور بہت بڑا سیلاب آیا، جس سے ان کی تمام آبادیاں، مویشی، ان کے باغات اور محل سب کے سب گھر پانی میں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ ان کے باغات میں سے کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشلحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الو اور کموں نے وہاں کی کھنڈرات میں بسیرا کر لیا تھا۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم کا اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔